السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لباس کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے مرد اور عورت کی باہمی مشابہت والے لباس۔ جب تک مردوں اور عورتوں کا الگ الگ تشخص قائم تھا، تب تک مردوں اور عورتوں کے لباس بھی الگ الگ معروف تھے۔ منقش یعنی پرنٹڈ اور سوتی یا ریشمی دھاگے سے ہاتھ کی کڑھائی یا مشینی کڑھائی والے لباس صرف عورتوں کے لیے خاص تھے۔ مردوں کی اکثریت سادہ سفید لباس پہنتی اور پسند کرتی تھی۔ مدت دراز تک مردوں میں ہلکے مردانہ رنگ کی قمیص کے ساتھ سفید شلوار یا تہبند کا استعمال ہی پسند کیا جاتا تھا، جو بہت ہی شائستہ اور پروقار لباس تھا۔ پہلے یہ لباس ایک ہی رنگ کے شلوار قمیص میں بدلا، جسے عرف عام میں سوٹ کہا جاتا تھا۔ جب جدت پسندی اور روشن خیالی کی لہر اٹھی تو ابتداً مردوں کی قمیص کے گریبان پر کہیں کہیں سوتی دھاگے سے ہاتھ کی بنی ہوئی ہلکی پھلکی کڑھائی نظر آنے لگی۔ پھر ریشمی دھاگے سے مشینی کڑھائی نظر آنے لگی۔ ہر فتنے کی ابتدا اسی طرح بے ضرر اور غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے بعد یہی چیز پوری قوم کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ گریبان کی ہلکی پھلکی کڑھائی کفوں تک، گلے تک اور پھر قمیص کے گھیرے تک پہنچی، اور پھر آہستہ آہستہ قمیص کے اگلے حصے پر، اور پھر عورتوں کی طرح قمیص کے دونوں طرف کڑھائی والے لباس مرد بھی استعمال کرنے لگے۔ نوبت چارسید کے پھولدار منقش کڑھائی والے اور چکن ایمبرائڈری کے کپڑوں سے جس طرح عورتیں لباس سلواتی ہیں، اسی طرح مرد بھی سلوانے لگے ہیں۔ زری اور دبکے کام کرتے عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں۔ بھری کڑھائی کے بنے ریشم کے شلوار قمیص عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں۔ معاملہ صرف لباس تک محدود نہیں، بلکہ مرد حضرات عورتوں کی طرح ہاتھوں میں سونے یا تانبے کے کڑے، انگوٹھیاں، گلے میں چین یا نیکلیس، کانوں میں ٹوپس اور بالیاں تک پہننے لگے ہیں۔ عورتوں کی طرح نہ صرف لمبے بال بلکہ پونی کا فیشن بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر تھے، اب مردوں کے لیے بھی ویسے ہی بیوٹی پارلر ہیں۔ جس طرح پہلے عورتیں سولہ سنگار کرتی تھیں، اب مرد بھی ویسے ہی سولہ سنگار کرنے لگے ہیں۔ جس طرح عورتیں آئی شیڈز، ہیئر سٹائلنگ، ڈرائنگ، جیل اور سکن ماسچرائزنگ وغیرہ کے ذریعے اپنے حسن و جمال میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اسی طرح مرد بھی اپنے حسن و جمال میں اضافے کے لیے یہ سارے کام کرنے لگے۔ معزز سامعین، دوسری طرف مرد بننے کی شوقین خواتین کا فتنہ بھی کم نہیں۔ مردانہ ساخت کی قمیص، شرٹ، ٹخنوں سے اونچی پتلون، پی کیپ، اینک، گھڑی، جوتے، بوٹ اور زری کے قصے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ مردانہ ساخت کے جوتے، مردانہ سٹائل کے بال، مردانہ چال ڈھال، مردانہ حرکات و سکنات اور مردانہ انداز گفتگو کے جنون نے اسلامی تہذیب اور ثقافت کا جنازہ نکال دیا ہے، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بے سکونی، بے اعتمادی، لڑائی جھگڑے، خاندانی نظام سے بغاوت
اور گھر سے باہر اختلاط، مرد و زن، جنسی بے راہ روی، بے حیائی اور فحاشی کا ایسا طوفان ہے جو روز بروز تند و تیز ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے سامنے بند باندھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ بخاری۔ لیکن روشن خیالی اور جدت پسندی کے اس دور میں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو ایسی احادیث پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ معزز سامعین، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، کہ وہ لباس کی تعلیم حاصل کرے۔ زندگی میں جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے، کتاب و سنت کے مطابق لباس پہنے، کتاب و سنت کے مطابق عبادت کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والصلاة والسلام علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔